ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ لیے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد کے ایک کہہ لیں کہ اطراف کا علاقہ ہے اور بڑا ہی ڈیولپڈ علاقہ ہے۔ کوثار میں ہم موجود ہیں، یہ کوثار کے ساتھ ایکسٹینشن بھی موجود ہے، کوثار جنرل پبلک بھی کہلاتا ہے، بہت ساری سوسائٹیز یہاں پر بنتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت ہم یہ کہہ لیں کہ کوثار ہی کی ایک آبادی میں موجود ہیں، اور یہاں پر ایک صاحب کے، ایک اسلامی بھائی کے گھر پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں، مختلف عمروں کے آپ کو ہو سکتا ہے اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ بزرگ بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور آج انشاءاللہ الکریم یہیں سے ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ تو آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے سید عدیل شاہ صاحب اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ الکریم قرآن مجید کی تلاوت سن کے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ سید عدیل شاہ صاحب اتاری سے انشاءاللہ الکریم تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ کہہ لیں کہ ہم اپنے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے بھی رہنا چاہیے، بلکہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو 72 نیک اعمال کا رسالہ ہمیں عطا کیا ہے، اس میں آپ نے ایک نیک عمل یہ بھی دیا ہے کہ روزانہ چند آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، ترجمہ بھی پڑھنا، تفسیر بھی پڑھنا۔ ہمیں چاہیے کہ اس رسالے کو ہم اس کی جائزہ لیا کریں، یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بہترین ایک عمل ہے۔ یعنی 72 سوالات کی صورت ہے، روزانہ جب اس کا جائزہ لیں گے، اس کے خانے پر کریں گے، آپ کے عمل کے اندر امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ یہ رسالہ مل جائے، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، آپ چاہیں اینڈرائڈ پر بھی اپلیکیشن موجود ہے، اور آئی او ایس ڈیوائسز جو ہوتی ہیں اس پر بھی اس کی اپلیکیشن موجود ہے، اور مختلف زبانوں میں موجود ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے اپنے عمل کو بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن مجید ابھی ہم نے سماعت فرمائی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہا کریں، ترجمہ بھی پڑھا کریں، تفسیر بھی پڑھا کریں، بلکہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو مساجد ہوتی ہیں تو اس میں بعد فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ بھی لگایا جاتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں کہ الحمدللہ ایسی بھی خوشخبریاں ملتی ہیں کہ بعض ایسی مساجد حیدرآباد میں بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے جس شہر سے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی موجود ہوں گی، کہ جہاں پر روزانہ فجر کی نماز کے بعد تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں پورا قرآن مجید جو ہے اس کی تکمیل کر لی گئی ہے۔
جسے ختم القرآن عموماً کہا جاتا ہے، تو تکمیل قرآن کے سلسلے بھی فقط یہ نہیں کہ عربی میں پڑھ کر ختم ہوا، بلکہ اس کا ترجمہ بھی اور تفسیر پڑھ کر بھی. اور ایسی مساجد بھی موجود ہیں جہاں پر ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 اور یہاں تک میری نالج میں حیدرآباد میں 3 مرتبہ تفسیر صراط الجنان بھی ختم ہونے کی اطلاعات موجود ہیں. تو الحمدللہ آپ بھی بعد فجر ہونے والے تفسیر سننے سنانے کا حلقے میں شرکت کیا کریں. دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام یہ بھی ہے. آئیے ہم اپنے اس پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں. جو ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں، پہلے ان سے ہم اپنے پروگرام کا نام بھی کہلوا لیتے ہیں کہ اس پروگرام کا نام کیا ہے. پہلے میں کہوں گا، پھر میں اپنے دائیں جانب والوں سے چاہوں گا اس پروگرام کا نام پکاریں، پھر میں بائیں جانب والوں سے کہوں گا کہ وہ بھی اس پروگرام کا نام پکاریں. اس پروگرام کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اب آپ کی باری ہے، آپ سب کہیں گے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ ہم اور آپ مدنی چینل کے جی آپ کہیے. ہم اور آپ مدنی چینل اب دونوں مل کر ساتھ کہیے. ہم اور آپ مدنی چینل کے جی ہاں، ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اور بہت پیارا یہ گلدستہ سج چکا ہے. میرے دائیں جانب میری رائٹ سائڈ پر جو بیٹھے ہیں، اس ٹیم کو ہم نام دیتے تھے مکی ٹیم کا نام، کہ یہاں کوثر کی یہ مکی ٹیم ہے. میرے بائیں جانب میرے لیفٹ سائڈ پر جو بیٹھے ہیں، اس ٹیم کو نام دے دیتے ہیں مدنی ٹیم. تو انشاءاللہ الکریم مکی اور مدنی ٹیم کے درمیان ہونے جا رہا ہے مقابلہ. ہم اور آپ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ مقابلہ کرایا جا رہا ہے. مقابلے کے لیے کوئی ہار جیت نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ الکریم جو پیچھے رہ جائیں گے انہیں بھی جو رسالے ہیں وہ تحفے میں پیش کیے جائیں گے. تو انشاءاللہ الکریم یہ مقابلہ کیا جائے گا اور مقابلے کے ذریعے انشاءاللہ الکریم علم دین حاصل کیا جائے گا. تو مکی ٹیم سے سوال کیا جائے گا. آپ چاہیں تو مشاورت سے جواب دے سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بھی بتا سکتے ہیں، یا جس کو جواب آتا ہو مائک اٹھا لیجئے، مائک اپنے ہاتھ میں لے لیجئے قاسم بھائی، اور باری باری اپنا تعارف بھی پیش کر دیجئے. پہلے بتا دیجئے آپ کا نام کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ محمد قاسم رضا اتاری، فیضان زکریہ جامع مسجد کوثر میں الحمدللہ امامت کا ماشاءاللہ الکریم، فرائض ماشاءاللہ. انجام دے رہے ہیں۔ میرا نام عبد الناصر صدیقی اور میں کوثر میں ہی رہتا ہوں اور اسی مسجد کا نمازی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی امام بھی موجود ہیں، نمازی بھی موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں لیاقت حسین میمن اسی کوثر میں رہتا ہوں۔ جی اگلے اسلامی بھائی ہمارے ماشاءاللہ. السلام علیکم، وعلیکم میرا السلام نام محمد ورحمۃ ناصر اشتیاق ہے اور میں کوثر کے رہائشی ہوں اور بائی پروفیشن MBBS ڈاکٹر ہوں۔ ماشاءاللہ بھائی ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، دیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین، امام بھی موجود ہیں، مقتدی بھی موجود ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہیں ساتھ میں. محمد نعیم اشتیاق اتاری، میں بھی کوثر میں رہتا ہوں۔ ادھر سے آپ اپنا تعارف پیش کیجئے. محمد معراج اتاری، شعبہ خدام المساجد والمدارس، الحمدللہ تعلق ہے میرا اور اپنا بزنس میں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھی مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، اور ساتھ میں اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، تاجر بھی ہیں. محمد شہزاد اتاری، شاہ لطیف آباد ٹاؤن مشاورت کی ذمہ داری ہے اور آٹو پارٹس کا بزنس ہے، باقی دینی کاموں کی مصروفیات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی یہ بھی بزنس بھی کر رہے ہیں، ٹاؤن کی ذمہ داری بھی ہے، پورے ٹاؤن کے نگران بھی. میرا نام محمد دانش ہے اور میں کلاس میٹرک میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ بھائی محمد دانش ہے، میرے ہم نام ہے اور کلاس میٹرک میں پڑھتے ہیں. کیا بات ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران رمضان ہے، میں پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوں۔ آج کل میرا اپنا فوڈ کا بزنس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مرشد کی نظر سے سن 2000 سے میں دعوت اسلامی سے منسلک ہوں۔ ماشاءاللہ. الحمدللہ مجھے اس بات پہ بے تحاشا فخر ہے کہ میں ایک ایسے پیر کا مرید ہوں جس کو ساری دنیا مانتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا، کیا بات ہے بھائی. میرا نام جمیل احمد ہے، میں رہائشی ہوں کوثر کا۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام محمد رفیق ہے، میں کوثر میں ابھی 2 مہینے سے آیا ہوں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، تعارف آپ نے سن لیا. اب یہ 2 ٹیمیں بن چکی ہیں، ایک مکی ٹیم ہے، دوسری مدنی ٹیم ہے. تو مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. سوال آپ کی جانب بڑھے گا، آپ چاہیں تو مشاورت سے جواب دے دیجئے گا. اچھا، ایک مرتبہ جو جواب منہ سے نکل گیا وہ جواب مان لیا جائے گا، اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو بولنے سے پہلے چاہیں تو مشاورت کر لیجئے گا. یہ آپ کے لیے بھی مدنی پھول ہے، ان کے لیے بھی مدنی پھول ہے. تو پہلا سوال مکی ٹیم کی جانب بڑھ رہا ہے. قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ 26۔ آپ نے کہا 26، لیکن تھوڑا تذبذب کا شکار تھے. امام صاحب کا اشارہ بھی لیا، امام صاحب نے بھی ہاں میں اشارہ دیا اور بالکل درست اشارہ دیا ہے. لہذا مکی ٹیم نے تو کہہ لیں کہ نمبر حاصل کر لیے. اب ہم بڑھ رہے ہیں مدنی ٹیم کی جانب. آپ کی جانب جو سوال بڑھ رہا ہے وہ سوال ہے، بیٹھتے وقت منہ کس طرف رکھنا سنت ہے؟ بیٹھتے وقت منہ کعبۃ اللہ کی طرف رکھنا سنت ہے۔ جی ہاں، بیٹھتے وقت کعبۃ اللہ شریف کی سمت منہ رکھنا سنت ہے. جواب بالکل درست ہو گیا ہے.
جی مکی ٹیم سے سوال ہے، ولادت کے وقت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا دعا تھی؟ جی آگے جواب دینا چاہ رہے ہیں، نہیں مشتاق رب حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یعنی پروردگار میری امت میرے حوالے فرما، اس طرح ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ جی آپ کی جانب سوال بڑھ رہا ہے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیا، ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال بڑھ رہا ہے ہماری مکی ٹیم کی جانب، سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ ابلیس نے۔ ابلیس نے کھائی ہے، جواب درست ہو گیا ہے۔ حدیث پاک میں کس سورت کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا ہے۔ آپ نے کہا سورہ فاتحہ، یقیناً یہی ہے، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ آواز نہیں آ رہی، اللہ پاک کے ذکر کی یہاں سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اس میں حوصلہ افزائی کی بھی ساتھ میں نیت، لیکن اصل نیت اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جب بھی اس ٹیم کا جواب درست آئے تب بھی دونوں کو ہی کہنا ہے، جب ادھر سے درست آئے تب بھی دونوں کو ہی کہنا ہے، اور پیچھے جو میرے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو اگلا سوال بڑھ رہا ہے مکی ٹیم کی جانب، غزوہ بدر میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ آپ کسی اور اسلامی بھائی کو بتا بھی سکتے ہیں جن کے پاس ابھی تک جواب کے لیے مائک نہیں آیا۔ 14۔ آپ نے کہا 14، اور اس طرح ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال مدنی ٹیم سے بڑھ رہا ہے، غزوہ بدر میں شریک مسلمانوں کی تعداد بتائیں۔ 313 313، اس طرح یہ جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے۔ اب مکی ٹیم سے سوال ہے، نبی رحمت نے کن کو اپنے دنیاوی پھول فرمایا؟ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یقیناً یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہی اپنا پھول فرمایا ہے، اور یہی آپ کے پھول ہیں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس طرح یہ جواب بھی مکی ٹیم کا درست ہو گیا ہے۔ مدنی ٹیم سے سوال ہے، قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں۔ 7 منزلیں ہیں، اور جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ الکریم۔ چوتھے خلیفہ راشد کا نام بتائیں۔ حضرت علی۔ حضرت علی، جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے ہماری مدنی ٹیم سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ 63 سال، جواب ٹھیک دے دیا ہے، ماشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ الکریم، ہماری دونوں ٹیموں نے کہہ لیں کہ پورے نمبر لے لیے ہیں، کسی کا کوئی نمبر نہیں کٹا، یہ کہہ لیں کہ ایک بھی جواب غلط نہیں دیا ہے، اور ہمارا یہ کہہ لیں کہ مقابلے کا جو پہلا سیگمنٹ تھا یہ کمپلیٹ ہوا۔ ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ نیکسٹ سیگمنٹ میں ایک اسلامی بھائی دونوں طرف سے لیے جائیں گے اور ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ جوابات دیں گے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے ٹاؤن مشاورت کے نگران محمد شہزاد اتاری یہاں موجود ہیں، مختصر کچھ احوال بتائیں اس ٹاؤن کے اندر دعوت اسلامی کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 12 دینی کام جو تنظیمی طور پر دعوت اسلامی کے کرنے ہوتے ہیں ہمارے ٹاؤن میں، اللہ پاک کی رحمت سے 12 دینی کاموں کے حوالے سے، اور بالخصوص جو مدنی مذاکرہ ہے امیر علیہ سنت جس میں خود جلوہ فرما ہوتے ہیں، ملفوظات عطا فرماتے ہیں، تو ہمارے ٹاؤن میں الحمدللہ 12 سے زیادہ مقامات پر ہر ہفتے کو سیٹرڈے نائٹ جمع ہو کر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی ضرور سیٹرڈے نائٹ ہونے والے مدنی مذاکرے کو خود بھی دیکھیں، اپنے فیملی کے ساتھ جمع ہو کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت سارے علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر ماہ کم از کم 3 دن اللہ کی راہ میں سفر کیا جائے۔ 27 دن ہم دنیا کے کام کریں، کاروبار کریں، گھر بار کے معاملات کو دیکھیں، اور 3 دن اللہ کی راہ میں سفر کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، سنتیں سیکھیں، علم دین حاصل کریں۔ تو یوں اپنا ذہن بنا لیں کہ 3 دن مجھے اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے، کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ اپنی اصلاح کے لیے نیک اعمال کا رسالہ 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں مدنی قافلے میں سفر کا ذہن دیا۔ تو آپ بھی نیت کیجئے انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے ایک مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے اپنے اگلے مقابلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور اب دونوں طرفین سے یہ کہہ لیں کہ میرے رائٹ سائڈ سے بھی لیفٹ سائڈ سے بھی ایک اسلامی بھائی آگے بڑھیں گے۔ آپ ان سے سنگل سوال کا کیا جائے گا اور وہ جواب دینا ہوگا، اس میں مشاورت نہیں کر سکتے، اور آپ کو بھی جواب آتا ہو تو بتا نہیں سکتے۔ تو آپ کی طرف سے کون سے اسلامی بھائی آ رہے ہیں؟ جی آ جائیں ڈاکٹر صاحب، آ جائیں۔ آپ کی طرف سے کون آ رہے ہیں؟ اچھا معراج بھائی خود آ رہے ہیں، ادھر ہی کھڑے ہو جائیں۔ ہم اور آپ چلیں یہ ریپڈ سوالات کیے جائیں گے آپ سے۔
اچھا جس کو جواب آتا ہو پیچھے سے وہ آواز نہ لگائے نا، کیونکہ آپ اب جواب میں مشاورت نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، اب سنگل جواب دینے ہیں۔ تو ریپڈ راؤنڈ ہے، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے ڈاکٹر ناصر صاحب، صدر الافاضل کن بزرگ کا لقب ہے؟ مفتی احمد ظفر نعیمی۔ ایک چانس اور مل رہا ہے آپ کو، 3 2 1۔ جواب نہیں دے سکے حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ۔ جی آپ سے سوال ہے، قرآن پاک کی کون سی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی؟ سورہ الگ کی 5 آیات سب سے پہلے نازل۔ کون سی؟ سورہ الگ کی، تھوڑا جواب درست کر لیں۔ سورہ الگ کی، سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیت جو ہیں وہ قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ آدھا جواب درست مان لیتے ہیں، اب نمبر ہمارے پاس نہیں ہے آدھے کا مارجن، لیکن چلے کچھ اوپر ہے۔ سوال بڑھایا جا رہا آپ کی جانب، نماز میں جلسہ کسے کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، جواب درست ہو گیا ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جواب عنہ۔ ٹھیک ہو گیا ہے، کیا بات ہے بھائی۔ قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ بہت مشہور سورت ہے جس میں ایک نبی کا واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے۔ کوئی ہنٹس مل جائے گا؟ دیا نا، نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے سورت کے اندر، ان نبی کے نام پر اس سورت کا نام ہے نا۔ قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ ایک نبی تھے، خوبصورت تھے بہت، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف، تو سورت کا نام کیا ہوا؟ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف، جواب درست ہو گیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز کی کل 6 شرائط ہیں۔ نماز کی کچھ 6 شرائط ہیں، جواب درست ہو گیا ہے۔ 2 مرتبہ جنت خریدنے کا اعزاز کن صحابی کو حاصل ہے؟ حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ، جواب درست ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو مقابلے میں کون آگے نکل گیا؟ آپ بتائیے کون نکل گیا آگے؟ جی مدری ٹیم والے نکل گئے۔ تو ہم انشاءاللہ ناصر بھائی کی طرف تحفہ بڑھائیں گے، ناصر بھائی کو ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا پہلے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں پیچھے رہ جانے والے کو تحفہ دینا چاہیے نا، آگے والے کی تو ویسے ہی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور بہرحال اس میں آگے پیچھے رہنا نہیں ہے، یہاں مقصود مقابلہ نہیں تھا، علم دین حاصل کرنا تھا۔ تو ناصر بھائی بھی تشریف رکھیں، اور ہم چلے معراج بھائی کو بھی کیوں ایسے جانے دیں، انہیں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ تحفے میں پیش کیا۔ ماشاء اللہ الکریم، ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ مزید 2 اسلامی بھائی یہاں سے بلائے جائیں گے۔ اب یہ سیگمنٹ جو ہے اس میں نصاب کا نہیں ہے، نصاب سے ہٹ کر ہے اور بہت آسان ہوگا۔ تو کوئی بھی اسلامی بھائی اپنے آپ کو پیش کر دیں یہاں سے۔ ناصر بھائی آ جائیں، ٹھیک ہے، ادھر سے آپ آ جائیں جی چلیں۔ ہاں اب آپ سے جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے قرآن کی سورتوں کا۔ ایک قرآن کی سورت کا نام آپ لیں گے، اگلی سورت کا نام یہ لیں گے، اور سورت ڈبل ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چلے پہلی میں کہہ دیتا ہوں سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ ناس آ گئی بھائی، سورہ یونس، سورہ یونس بھی آ گئے بھائی، سورہ یوسف، سورہ یوسف آ گئی ہے، واہ بھائی واہ، سورہ توبہ، سورہ توبہ آ گئی ہے، سورہ مریم، سورہ مریم بھی آ گئی بھائی، ماشاء اللہ، سورہ واقعہ، سورہ واقعہ آ گئی، کیا بات ہے بھائی، سورہ فلق، سورہ فلق آ گئی، ناس آئی تھی پہلے، فلق بھی آ گئی ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کوثر، چلے سورہ کوثر آ گئے بھائی، سورہ فرقان، سورہ فرقان آ گئی بھائی، 3 2 1۔ چلے ہمارے ناصر بھائی کے لیے تحفہ بڑھایا جاتا ہے بھائی، ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس اب تحفہ ہو گیا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے حاضر جوابی ہے۔ بہرحال ناصر بھائی کے لیے بھی تحفہ، ہمارے بزرگ ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، تشریف لائے، ان کو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسلامی بھائی ایئر فورس کے ریٹائرڈ اسلامی بھائی کو بھی تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ بیٹھیے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے۔ میرے پیچھے جو اسلامی بھائی ہیں ان کی طرف اب سوال بڑھایا جا رہا ہے، تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی آپ کی جانب یہ سوال بڑھ رہا ہے، قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ یہاں سے بھی ہاتھ بلند ہو رہا ہے بھائی، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو انہوں نے جواب دیا ہے یقیناً قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک کتاب کا تحفہ لے کر آ جائیں، ہمارے نوید بھائی کو پیش کر دیجئے، آ جائیں، دے دیں نوید بھائی کو۔ دوسرا سوال آپ کی جانب جو بڑھ رہا ہے وہ ہے، دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ دنیا میں، ماشاءاللہ الکریم، آپ کی جانب آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے چھینک حضرت آدم علیہ السلام کو ہے۔ یقیناً سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی دنیا میں تشریف لائے، اور پہلی چھینک بھی انہی کو تو آئی ہے نا۔ اگلا سوال، مرنے کے بعد مومن کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ جی بتائیے۔
مرنے کے بعد مومن کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ جو اس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یقیناً جو اس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو ہمیں نماز جنازہ میں بھی شرکت کرنی چاہیے کہ جب مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے تو الحمدللہ بخشش و مغفرت کا پروانہ بھی ملے گا. تحفہ پیش کر دیجئے ہمارے اسلامی بھائی کو. اگلا سوال, رشتہ داری توڑنے والے کی کیا سزا ہے؟ عامر بھائی دیجئے. جی. رشتہ داری توڑنے والا ابتدان میں جنت میں داخل نہیں ہوگا. جی, ابتدان جنت میں داخل نہیں ہوگا. رشتہ داری نہیں توڑنی چاہیے, قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. جواب درست ہو گیا ہے. جی یہ دے دیجئے. ایک سوال کر لیتے ہیں, ہمارے چھوٹے سے بچے بھی نظر آ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ چلو آپ کو آپشن دے دیتے ہیں. عمر شریف 1000 سال تھی, 2000 سال تھی, 3000 سال تھی. 1000 سال. جواب ٹھیک دے دیا ہے بھائی. بڑھا دیجئے ان کی طرف بھی تحفہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارے پروگرام جس کا نام تھا ہم اور آپ, مدنی چینل کے ساتھ حیدرآباد کے علاقے کوثار سے ریکارڈ کیا گیا, اور اب انشاءاللہ الکریم ہمارا یہ پروگرام اختتام کی جانب لوٹ چکا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کہہ لیں کہ سورج بھی ڈھل گیا اور نماز مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے, اور ہمارا یہ پروگرام اپنی اختتام کی جانب پہنچا. یہاں جو عاشقان رسول تشریف لائے تھے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ اگلا پروگرام آپ کے علاقے میں ریکارڈ ہونے جائے, تو مدنی چینل کے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی مدنی چینل کی ٹیم سے رابطہ کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں آ کر ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ جو ہے یہ پروگرام ریکارڈ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم بھی